الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ بہت شارٹ نوٹس پر آپ سب لوگ آئے. آج کی پریس کانفرنس مختلف نوعیت سے ایک اہم پریس کانفرنس ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان نے بھی پریس کانفرنس کی. این سی سی کی ایک اہم نشست آج ہوئی جس میں اہم فیصلے ہوئے اور جس میں خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ بھی فیصلے ہوئے, تو ہم نے کہا کہ آپ کو بھی ان کی تفصیل سے آگاہ کریں. ایک تو اوور آل جو کورونا کی دوسری لہر ہے, جس میں اگر آپ کے ساتھ تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس ہم شیئر کریں تو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں 1.7% یعنی 2% سے بھی کم پازیٹیوٹی تھی, اور آج پورے پاکستان میں 6.4% پازیٹیوٹی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ گریجولی کیسز میں اضافہ دیکھنے میں ملا, اور ابھی جو دوسری لہر کی ہم بات کر رہے تھے تو وہ واضح ہے, بالکل واضح. آج این سی سی کو بتایا گیا, وزیر اعظم کی زیر صدارت این سی سی ہوئی. خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ محمود خان, وزیر صحت تیمور جگڑا اور میں نے اٹینڈ کی. ہمارے ساتھ چیف سیکرٹری بھی تھے. ایک اور جو اسٹیٹسٹک ہمیں بتائی گئی وہ 8 اموات تھی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں, یعنی 8 اموات روزانہ. اور آج کی اگر سٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو 25 اموات پورے پاکستان میں روزانہ واقع ہو رہی ہے کورونا کی وبا کی دوسری لہر کی وجہ سے. دنیا بھر کے سٹیٹسٹکس بھی بتائے گئے, جس میں یورپ, یو کے اور امریکہ, ان کے بھی الارمنگ, جو سیکنڈ اور تھرڈ ویو میں ممالک داخل ہو چکے ہیں, ان کے بھی بہت الارمنگ ڈیٹیلز ہیں, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان بھی دوسری لہر میں انٹر ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا میں کرونا کی سچویشن آپ کو تیمور سلیم جگڑا بتائیں گے, لیکن این سی سی کا ایک اہم فیصلہ جو آج ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت, وہ پبلک گیدرنگز کے اوپر مکمل پابندی, جو جلسے اور جلوس ہیں. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ 21 تاریخ کو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بہت بڑا جلسہ ہونے والا تھا, جس میں پشاور ریجن کے منتخب جو ہماری تنظیمیں ہیں اور نمائندگان ہیں, ان کو ٹارگٹ ملا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوگا, اور وہ ایک عوامی فلاح کا پروجیکٹ تھا. سی پیک کے انڈر پہلا انڈسٹریل زون جو خیبر پختونخوا نے لیڈ لیا, پائنیئر کیا وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے, اور سی پیک کے تحت سب سے پہلا انڈسٹریل پروجیکٹ تھا, جس سے خیبر پختونخوا کی یوتھ کو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو 2 لاکھ سے زیادہ روزگار کے مواقع ملیں گے, یعنی 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں. اس پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ تھی 21 نومبر کو رشکئی کے مقام پر, جس کو وزیر اعظم عمران خان نے لیڈ کرنا تھا. ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی. آج پبلک انٹرسٹ میں, عوامی مفاد میں, وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا, این سی سی نے متفقہ طور پر, کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت وقت کی سب سے اہم اور سب سے اولین ترجیح ہے اور ذمہ داری بھی ہے. تو آج یہ فیصلہ ہوا کہ 21 تاریخ کو ہونے والا عوامی جلسہ, جو عوامی سمندر تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان وہ واحد کرشماتی لیڈر ہیں جو کہ کراؤڈ پلر سمجھے جاتے ہیں. ہمارے جلسے اور جلوسوں کا مقابلہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ممکن نہیں ہے. ہمارے بہت بڑے جلسے ہوئے فار فلنگ ایریاز میں. آپ نے دیکھا کہ سوات کا جلسہ تاریخی جلسہ تھا, سوات کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. اسی طرح باقی بھی جو حافظ آباد کا آپ کے سامنے تھا, یہ جلسہ جس میں عوامی فلاح کا فیصلہ ہونا تھا, اور جو گراؤنڈ بریکنگ تھی, جس میں سی پیک انڈسٹریل زون کی بھی گراؤنڈ بریکنگ تھی اور چائنیز سٹیل مل کی بھی, اور اس سے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے تھے. آج یہ فیصلہ ہوا کہ عوامی فلاح میں, پبلک انٹرسٹ میں ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم سٹیپ لیا حکومت نے, کیونکہ ریفارمز اور چینج کی جو بات ہوتی ہے اور جو پبلک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے, تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے, حکومتوں نے, جو موجودہ حکومت ہے صوبائی ہو یا وفاقی ہو, ہم نے پہل کی. اور آج کی یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہم سمجھتے ہیں کہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا جلسہ وہ ہم نے منسوخ کر دیا, کینسل کر دیا,
اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جو روش ہم نے ڈالی کہ ہم پبلک کو کسی بھی صورت ایٹ رسک نہیں دیکھنا چاہتے. ہم دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اجتماعات منسوخ کر دیں. یہ سیاست جاری و ساری رہتی ہے لیکن آپ کے سپورٹر, ہمارے شہری, ہمارے باسی, وہ ایٹ رسک نہیں ہونے چاہیے. ان کی زندگیاں سب سے اہم ہے. اگر آپ کے جلسے اور جلوسوں میں لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں اور وہ سپر سپریڈر بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے نقصان یقیناً ایز اے ملک اور قوم ہم سب کا نقصان ہے, لیکن آپ کے سپورٹرز کی زندگی بھی بہت زیادہ اہم ہے. لہٰذا آج کی جو این سی سی کی اعلامیہ ہے اس کے تحت خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کا بڑا جلسہ ہونے والا تھا وہ منسوخ ہو گیا. این سی سی جو پرائم منسٹر چیئر. جی, تو آج کے اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بھی اپنے تمام اجتماعات, جلسے اور جلوس اور جتنے بھی افتتاحیں تھی وہ پوسٹ پون کر دیے تاکہ ہم یہ شروع کر سکیں اپنے گھر سے. جو چینج بگنز فرام ود ان, ہم اپنے آپ سے ایک ایگزامپل بنا رہے ہیں اور اسی توسط سے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ عوامی فلاح میں اپنی ایکٹیویٹیز پوسٹ پون کریں کیونکہ بہت تیزی سے کورونا بڑھ رہی ہے. خیبر پختونخوا کا ایک معتبر نام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہ انتقال کر گئے کورونا سے. ری انفیکشن کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں تیمور سلیم جگڑا صاحب سے کہ وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں اوور آل کورونا کی سچویشن کے بارے میں بریف کر سکیں. تیمور جگڑا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 4-5 باتیں کروں گا اور پھر آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس بھی جو ہے وہ دے دیں گے اینڈ ویل شیئر پریزنٹیشن. پہلی چیز بڑا کلیئر کہ ایک سیکنڈ ویو ہے, اس میں کچھ خبر یہ بھی ہے یہ سیکنڈ ویو جس طریقے سے ہم ایکسپیرینس کریں گے وہ پہلے ویو سے مختلف ہوگا. کیسے؟ بہت سے طریقے, بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو ہم کرونا وائرس کے بارے میں جانتے ہیں جو ہم پہلے نہیں جانتے. جب میں ہاسپٹل سے بات کرتا ہوں تو جو ٹریٹمنٹ پروٹوکالز ہیں, جس طریقے سے وہ پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں, ابھی ان کا ایکسپیرینس ہو گیا. یہ اس مشکل وقت میں ایک خوشائن بات ہے ایز فار ایز آر ہیلتھ سسٹم از کنسرنڈ. لیکن بہت سی چیزیں ایسے بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں. وائرس کیسے میوٹیٹ کرتا ہے, سیکنڈ ویو کی پریڈکشنز کچھ ٹائم پہلے آ رہی تھی کہ شاید آئے شاید نہ آئے, لیکن ابھی بڑا کلیئر ہے کہ ایک سیکنڈ ویو جو ہے وہ آ رہا ہے. ابھی تک وہ وائرس مختلف لوگوں میں جو ہے مختلف طریقوں سے بیہیو کرتا ہے. بہت سے بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں اباو 80 ایئرز اولڈ جو ریکور بھی کر جاتے ہیں, لیکن کچھ ینگ لوگوں کی بھی یہ جان جو ہے وہ لے چکا ہے. تو بہت سی اس میں انسرٹنٹیز ہیں کیونکہ ایک نیا وائرس ہے, میڈیکل سائنس اس کے بارے میں جان رہی ہے, تو ہم نے اس کے مطابق اپنے رسپانس کو دیکھنا ہے. پہلی چیز یہ جو بھی ہم باتیں کریں اسی کانٹیکسٹ میں. دوسری چیز اس میں یہ کہ اگر ہم دیکھیں یہ ساری انفارمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کا رسپانس اوور ٹائم چینج ہو گیا ہے اور وہ اسی طریقے میں چینج ہوا ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کی بالکل انیشل فریم ورک تھی کہ یہ صرف مرض یا جو ہے النس کے خلاف ایک جو ہے وہ چیلنج نہیں ہے. یہ النس اور غربت دونوں کا ایک جوائنٹ چیلنج ہے اور وہ فریم ورک سامنے رکھ کے ہم نے اپنی پالیسیز اور اپنے ایکشن جو ہے وہ بنانے کہ ہم اکنامک لاس اور لوگوں کی سیفٹی دونوں کو کوشش کریں کہ میکسیمائز کریں. جیسے پہلے ویو میں ہم نے بہت ٹائم تک کوشش کی تھی فار دا سیفٹی آف ایوری ون کے او پی ڈیز بند کریں. فی الحال میرے خیال میں ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بہتر ہو گئے تو ہم بہت سی چیزیں جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں آپ دیکھیں گے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی اس سے پہلے جو پریس کانفرنس میں کہ ہمیں چیلنج اور ہم ضرور کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکنامک لاس بزنسز کو کم سے کم ہو اور اسی کے لیے ہمیں جو ہے 2 چیزیں کرنی ہیں.
پبلک تک ایک پیغام پہنچانا ہے مل کے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جیسے کامران نے کہا ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے. میں کہوں گا کہ یہ دوسرا ویو کہاں تک جائے گا. ماڈلز آپ نے پہلے بھی دیکھے، کچھ ماڈلز کام کرتے ہیں، ماڈلز جو ہیں کہیں پہ اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن جتنا ضروری جو ہے وہ کرنٹ سچویشن ہے یہ جلسہ یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پوسٹ پون کرنے میں، یہ اتنا ہی ضروری یہ کرنا اس لیے ہے کیونکہ جہاں بھی ہم بزنسز کو جو ہے وہ یہ میسج دینا چاہیں کہ آپ کو اپنے طور طریقے چینج کرنے ہیں، کہ ہم وہ ایگزامپل خود سے سیٹ کر سکیں کہ ہمارے پاس جو بزنسز آ رہے تھے تو سب سے پہلے وہ یہی فنگر پوائنٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے تو پھر ہمارے بزنسز پہ ریسٹرکشنز کیوں. آئی تھنک اس کے لحاظ سے یہ میسج بڑا ضروری تھا، اور مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ بڑے کلیئر تھے، اس پہ ڈسکشن ہوئی اور یہ فیصلہ لیا گیا. تیسری چیز یہ یاد رکھیں، پہلے ویو سب کو یاد ہوگا، اس میں بڑی تنقید بھی ہوئی، شور بھی ہوا. انشاءاللہ جیسے دنیا میں ابھی ہیلتھ سسٹم سکوپ کر رہے ہیں، کہیں پہ پریشر بہت زیادہ ہے، کہیں پہ نہیں ہے، فی الحال تو کافی کیپیسٹی ہے. ضروری یہ ہے کہ 2020 کے ماحول میں جہاں پہ سوشل میڈیا پہ افواہیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، کہ ہم جو ہے اپنے ہیلتھ سسٹم کو ٹرسٹ کریں. پہلے اس نے کوپ کیا تھا، اس بار انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے وہ کوپ کرے گا. لیکن سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ، ہیلتھ پروفیشنلز، میڈیا، اور جو پیشنٹس ہمارے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، سب نے جیسے پہلی ویو میں کیا تھا تھوڑا سا کولیبوریٹ کرنا پڑے گا. اس میں یہ کہ ہم ایک غلطی جو میں سب سے پہلے کہتا ہوں، اس میں ایشوز آئیں گے، چیلنجز آئیں گے، ہمارا ہیلتھ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے. اور فی الحال ایک چیز جس پہ ہم کلیئر ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے پورے ہیلتھ سسٹم کو اٹھانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خود کوشش کر رہا ہوں، چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشن ہے اور فل سپورٹ بھی ہے اس پہ کہ آپ ایک ضلع میں جا کے دیکھیں. ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کو اٹھانا ہے، مختلف فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے، وہاں پہ جو ہے ہم نے جہاں پہ وہ پرفارم نہیں کر رہا ڈسپلنری ایکشن بھی لینا ہے، تو وہ بھی ہم کرتے جائیں گے. لیکن ایز فار ایز کرونا وائرس از کنسرنڈ، ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم یہاں پہ یہ ایز اے نیشنل کاز اس کو ٹریٹ کریں، تاکہ جیسے پہلے ویو میں اگر آپ دیکھیں شاید کوئی بھی ملک اکنامکلی پاکستان سے بہتر اس سے نہیں نکلا، کہ ہم وہ بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں. اسی لیے میرے خیال میں اگر آپ فی الحال جو لسٹ دیکھیں، جو ریسٹرکشنز NCC میٹنگ سے آئی ہیں، اس کی ڈیٹیل پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ دے دی گئی. اس میں سوائے یہ جلسے جلوس بند کرنے کے کوئی اتنا میجر قدم نہیں لیا گیا. اور وہ کیوں؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ سچویشن ایسے ہی رہے. وہ ایسے تب ہی رہے گی جب ہم سب اور بزنسز بھی انڈر سم پروٹوکالز اور دی ادر جو ہے وہ آپریٹ کرنا سیکھیں. اور اس میں ہمیں پبلک کی کولیبوریشن کی بھی ضرورت ہے. ہم ہر بندے کی ایک غلطی نکال سکتے ہیں، ایگزامپلز جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم آگے کا سوچیں، کیونکہ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کوپ کیا اور ایسے ہی کرتے جائیں. اس میں ایک نیشنل چیلنج ہے SOPs پہ پبلک ایڈہیرنس. بیسکلی جو ایک چیز شاید سب سے زیادہ جو افیکٹ کرے گا وہ ہے ماسک پہننا صحیح موقع پہ. اور یہ ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی قوم اتنی ڈسپلنڈ نہیں رہی کہ وہ اس ٹائپ کے کام، چاہے وہ سیٹ بیلٹس ہوں، چاہے وہ ہیلمٹس ہوں، چاہے وہ قطار میں کھڑے ہونا ہو، چاہے وہ ماسکس ہوں. یہ بھی ہمیں ایک نیشنل ایفرٹ اوور دا ونٹر سیزن جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہاں پہ ہم کسی درجے تک سکسیسفل رہے تو زندگی کنٹینیو کر سکے گی اور اس میں پورے ملک کا فائدہ ہے. بیسک فگرز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے، کل تک اگر آپ دیکھتے ہیں ہم ٹویٹ بھی کرتے ہیں، ہر روز آپ کے پاس آتے ہیں، ابھی بھی 2000 سے کم
جو ہے وہ ایکٹیو کیسز ہیں. کل کے پی میں 267 کیسز آئے نئے اور 4 ڈیتھس جو ہے وہ ہوئی. مین اگر آپ دیکھیں تو انٹرسٹنگلی کچھ ان ایریاز میں وائرس کی انٹینسٹی کیسز کی زیادہ ہے جہاں پہ پہلے ویو میں نہیں تھی. اپر چترال اور جو ہمارا ہزارہ ڈویژن کا ناردرن ایریا ہے جو جی بی کے ساتھ بارڈر کرتا ہے, یہاں پہ کچھ کیسز کی مقدار جو ہے وہ زیادہ رہی ہے. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی ابھی زیادہ سٹیبل ہے. ابھی ہم 4000 سے زیادہ ٹیسٹ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. سسٹمز ہمارے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. اور حالانکہ ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ابھی تک ہم ایک 14 دن کا رولنگ ایوریج دیکھتے ہیں, اور ابھی تک جو کل کے فگرز ہیں اس میں آئی سی یو یوٹیلائزیشن کا جو ہمارا رولنگ ایوریج کا فگر ہے وہ صرف 24 ہے. دیٹ مینس کہ کافی زیادہ کیپیسٹی باقی ہے. لیکن یاد رکھیں جن ٹرینڈز کو ہم دیکھ رہے ہیں 18 اکتوبر پہ یہ 11 تھی, تو بیسکلی آئی سی یو یوٹیلائزیشن پچھلے مہینے میں ڈبل ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایچ ڈی یو بیڈ یوٹیلائزیشن دیکھیں تو وہ جب بالکل کم ہوئی تھی تو وہ 24 25 یا 20 سے بھی کم ہوئی تھی. وہ ابھی وہ ایوریج تقریباً 70 پیشنٹس تک جو ہے وہ چلی گئی ہے. ٹوٹل کیپیسٹی تقریباً 500 کے قریب ہے. تو اسی لیے آپ میرے خیال میں اس بار دیکھیں گے کہ کیسز زیادہ ہوں گے لیکن ان کی ٹرانسلیشن ریٹ ٹو ہاسپٹلز جو ہے وہ کم ہوگی اگر آپ دنیا میں دیکھیں. لیکن چونکہ وہ کیسز زیادہ ہوتے جائیں گے, اگر ہم احتیاط نہ کریں تو الٹیمیٹلی ود گریٹر نمبرز ہاسپٹلز پہ بھی لوڈ زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر آپ وہ پیشنٹس دیکھیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں تو یہ ایوریج 3 تک چلی گئی تھی مڈ اکتوبر میں, اور ابھی وہ 9 پیشنٹس کی ہے. تو حالانکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ انیشل سٹیجز میں ہیں, لیکن چونکہ ایک سردیوں کا سیزن آتا جا رہا ہے, ایک پرولونگڈ سیزن ہے, تو بیسکلی میرے خیال میں ہمارا چیلنج یہی ہے ابھی کہ ہم اس سیزن میں جو ہے اس چیلنج کا بہتر مقابلہ کرنے کے لیے ہماری سکسیس صرف یہ نہیں ہوگی کہ ہم ہر پیشنٹ کو کیسے ڈیل کریں, لیکن یہ ہوگی کہ ہم ساتھ اکانومی کو کیسے جو ہے وہ چلنے دیں. اور اس کی سکسیس ہمارے کلیکٹیو ایفرٹ پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گی, کیونکہ میرے خیال میں پاکستان ابھی اس ٹائپ کے لاک ڈاؤنز جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا جو ورسٹ کیس میں شاید پھر لینے پڑے, جہاں پہ آپ کو پوری اکانومی کو 1 مہینہ 6 ہفتے بند کرنی پڑے. تو جو اینڈ میں یہی بات کروں گا کہ جو سب سے آسان شاید اس میں فیصلہ تھا, اس پہ سوال بھی پہلے آئے اور بالکل صحیح آئے, وہ تھا اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بند کرنے کا. بیکاز اس سے جو ہے آئی تھنک جو سب سے پہلا فیصلہ تھا اور جو ہم ہمیشہ جن پرنسپلز پہ ہولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے کسی اور سے کوئی کام کروانا ہے تو ایگزامپل خود سے جو ہے وہ ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے جی کہ